اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ سید الطائفہ کے معنی ہوتا ہے گروہ اولیاء کا سردار۔ یہ جنید وہ ہیں جو غوث پاک کے چھٹے دادا پیر ہیں۔ غوث پاک کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت سرکار سیدنا ابو الحسن ہیکاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الفرح ترتوسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عبد الواحد تمیمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ان کے پیر کا نام ہے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جنید بغدادی یہ غوث پاک کے چھٹے دادا پیر۔ کسی نے آپ کے پیر و مرشد جنید بغدادی کے پیر و مرشد جو حضور جنید بغدادی کے سگے ماموں بھی تھے حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ حضور، جنید کے پیر و مرشد سے کسی نے پوچھا، حضور کیا کوئی مرید ایسا بھی ہوتا ہے جو مقام اور مرتبے میں اپنے پیر سے آگے نکل جائے؟ تو سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا تھا ہاں ہوتا ہے۔ فرمایا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا میرا مرید جنید ہے، میرا مرید جنید ہے، وہ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 6 سال کی عمر تھی، حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مشائخ کے درمیان موجود تھے۔ علماء اور مشائخ اس وقت تھے، ان کے درمیان حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ آج کل کے پیران نظام نہیں تھے جو ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہنے، داڑھی منڈائیں، داڑھی کو خلاف شرع رکھیں، کہ کھسکسی رکھیں اور کہہ دیں داڑھی ہے، ٹھیک ہے، عورتوں سے بے پردہ ملاقات کریں۔ وہ یہ نہیں تھے۔ اس وقت کے مشائخ بھی وہ تھے کہ جن کا کوئی دوسرا جواب نہیں ملتا تھا، اپنے آپ میں کوہ ہمالا نظر آتے، وہ مشائخ تھے۔ یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں اور پھر کہیں کہ نہیں ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ پیر تو ایسے بھی نکلے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، اور پھر کوئی پوچھے کہ نماز نہیں تو کہتے ہم تو طریقت والے ہیں، نماز وہ پڑھے جو شریعت پر چلتا ہو، ہم تو فلاں جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، فلاں جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جو دل کی نماز پڑھتا ہے اس پیر سے کہو دل کا کھانا بھی کل سے کھائے، سمجھے؟ نمازیں دل کی پڑھتے ہو، کھانے بھی دل کے کھایا کرو۔ کھانا کھانے کے لیے وہ چاول میں پلیٹ میں ہاتھ برابر جاتا ہے پیر صاحب کا، کھانا کیوں دل کا نہیں چلتا ہے؟ ایسے پیروں کو لات مار کے بھگاؤ اپنی جماعت سے۔ کھانے کی باری آتی ہے تو ہاتھ برابر وہ تھالی پیش ہو جاتی ہے اور پھر برابر کھانا کھاتا ہے، اور نماز کے لیے کہے تو بولے دل کی نماز پڑھتا ہے۔ جی 10 انگوٹھیاں پہنے گا، بال لمبے کرے گا، اور پھر کہے گا کہ ہم پیر ہیں، تو یہ پیر نہیں ہوتے۔ پیر کی نشانی وہ ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کا سچا نائب ہو، پیروکار ہو۔ تو
جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہمیں طریقت کی کیا ضرورت، ہم تو شریعت والے ہیں، ہمیں شریعت کی کیا ضرورت، ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت پر وہ چلے جو منزل کو پانا چاہتا ہو، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی نے فرمایا، آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ حضور ایسے ایسے لوگ ایسے ایسا کہتے ہیں۔ جنید نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں شریعت کی کیا ضرورت، ہم تو طریقت والے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، یقیناً وہ پہنچ گیا، یقیناً وہ پہنچ گیا، مگر وہ خدا کی طرف نہیں جہنم میں پہنچا۔ پھر فرمایا شریعت بال ہے طریقت مانگ، شریعت بال ہے طریقت مانگ، بغیر بال کے مانگ نہیں آ سکتی۔ گنجے کے سر پہ مانگ کھینچو آپ، سمجھے، سر پھٹ جائے گا، مانگ نہیں آئے گی۔ مانگ کا حسن تبھی سور کر آتا ہے جب سر پہ بال ہو۔ تو جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ شریعت بال ہے طریقت مانگ، بغیر بال کے مانگ نہیں آتی۔ تو وہ جنید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر تھی، اپنے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، بیٹھے تھے، اور سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مشائخ کے درمیان، علماء اور مشائخ کے درمیان بیٹھے تھے، مذاکرہ ہو رہا تھا، کئی باتیں آپس میں پوچھی جا رہی تھی، اور اولیاء کے سوالات بھی یہ عام سوالات نہیں ہوتے، سب علم کے کوہ ہمالا تھے، بڑے بڑے محدثین، علماء، مشائخ، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کی باتیں بھی راز کی باتیں اور تصوف کی وہ باتیں کہ ایک بات سے انسان نہ جانے کتنی بات سیکھ لے، ایسی باتیں ہو رہی تھی۔ تو کسی نے سوال کیا وقت کس چیز کا نام ہے؟ تو جواب میں ایک نے دیا، ایک شیخ جواب دیتے ہیں کہ جو تم نے یاد خدا میں جو وقت صرف کیا اسی کا نام وقت ہے۔ الگ الگ باتیں ہو رہی تھی، تو ایک نے سوال کیا کہ شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر۔ سب خاموش، سب نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کی، سب اپنے اپنے علم کے مطابق اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے، مگر تشفی کسی کی کسی سے نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جواب مل جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے دل مطمئن ہو، تو تشفی نہیں مل رہی تھی۔ سب گھوم کر سب کے جوابات جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، کوئی جواب دیتا تو پھر دوسرے شیخ اس کو کاٹتے، کہتے تھے پھر یہ ایسا ہوگا۔ جب سب خاموش ہو گئے، سری سقطی نے فرمایا کہ جنید سے بھی پوچھو، جنید سے بھی پوچھو۔ آج ہمارے ماحول میں اگر کسی چھوٹے سے پوچھنے کی بات ہو جائے جو عمر میں چھوٹا ہو، تو ہمارے بڑے کہیں گے کہ یہ کیا جواب دے گا، مگر اولیاء کاملین کی بارگاہ میں یہ سارے معاملات نہیں ہوتے تھے۔ سری سقطی نے فرمایا جنید سے بھی پوچھو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جنید تو 6 سال کے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بات سری سقطی نے کہی ہے۔ جس کا انتخاب سری سقطی کر لے وہ اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ جو کہے گا وہ صحیح کہے گا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سید الطائفہ سے پوچھا گیا شکر کس چیز کا نام ہے؟ حضرت جنید فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، شکر اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو نعمت عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو نعمت عطا کرتا ہے اس نعمت کی حفاظت کرنا، اسی کا نام شکر ہے۔ اللہ نے تمہیں آنکھ عطا کی، اس آنکھ کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی بارگاہ کا شکر ہے۔ اللہ نے کان دیے،
ان کانوں کو فضول باتوں سے، فضول باتیں سننے سے بچانا، یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے۔ اللہ نے زبان عطا کی، اس زبان کو فضول باتوں سے بچانا یہ اللہ کی بارگاہ کا شکر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ جو تمہیں نعمت عطا کرتا ہے اس نعمت کو، اس کی حفاظت کرنا یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے، یہی شکر کی تعریف ہے۔ آج دیکھو ہمیں پیسے عطا ہوئے، ایک وقت تھا کہ ہمارے گھر میں کئی ایسے ہوں گے کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، آج کھانے کو ہے، تو ہم نے اس کی ایسی ناشکری کر دی کہ پیسہ جہاں چاہیں ہم اڑاتے ہیں۔